پاکستان فیڈرل بجٹ فار دا ایئر 2025-26 یہ میرا آج کا لیکچر ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے، یہ جو بجٹ ہے اس کے مین فیچرز کیا ہیں، اور یہ کس ماحول میں جو ہے پیش کیا گیا، یعنی اکانومی کی صورتحال اور پالیٹکس کی کیا ہے، اور اس کا جو اس کے ڈفرینٹ امپیکٹس کیا ہوں گے اور اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں، یعنی کریٹیکل انالیسز اس کا ہوگا۔ بہت ہی یوزفل ہے فار دا اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اینڈ جنرل پبلک، اسپیشلی for the candidates who are going to appear in CSS or any other competitive exam۔ تو یہ اس والے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی، اور یہ ہے بریکنگ انالیسز اینڈ ڈبیٹ ٹی وی۔ آج 16 جولائی 2025 ہے، رات کے تقریباً 10:15 ہیں۔ بجٹ کے ساتھ یہ لیکچر دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے تھوڑا ویٹ کیا، میں نے کہا چلیں جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ جو ہیں وہ ہو لے۔ یہ بجٹ جو ہے 2025-26 کا جو ہے یہ 10 جون 2025 کو پیش کیا، 26 کو جو ہے یہ اس کی اپروول ہوئی ہے۔ تو پہلی بات کرتے ہیں کہ واٹ از بجٹ۔ بجٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز the government's estimate regarding its revenues and expenditures for the coming or the ensuing year، اور یا کسی ادارے کا بھی آپ یہ اسے کہہ سکتے ہیں۔ anyhow تو بجٹ جو ہے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی حکومت کا آنے والے سال کے بارے میں جو ہے اس کے اندازے ہوتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوگی، کتنے اخراجات ہوں گے، اس چیز کا نام ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ ایک ہمارا پاکستانی جو ہے یہ بجٹ ہوتا ہے 6 مہینے ایک سال کی ہوتی ہیں، 6 مہینے دوسرے سال کی ہوتی ہیں، یعنی جو کیلنڈر ایئر ہے جو 1 جنوری سے 31 دسمبر تک جو ہے وہ چلتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارا فائنینشیل ایئر جو ہے یہ مالی سال جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک سال کا، اور دوسرے سال کے جو ہیں وہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے 30 جون کو، یعنی 6 مہینے ایک سال کی ہوتی ہیں، 6 مہینے دوسرے، اسی لیے 2025 اور 26 کا جو ہے وہ بجٹ کہتے ہیں، اور یہ آنے والے سال کے بارے میں اندازے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اور یہ منسٹری آف فائنانس سے تیار کرتی ہے، اور پھر پارلیمنٹ میں جو ہے پیش ہوتا ہے، پھر وہاں سے یہ پاس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے۔ دوسری بات جو ہے پاکستانی بجٹ کے بارے میں یا کسی بھی بجٹ کے بارے میں یہ ریلیونٹ ہے کہ بجٹ بنیادی طور پہ یہ اس کے ریونیوز ایکسپینڈیچرز کی بیس پہ جو ہیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ریونیوز اگر ایکسپینڈیچرز کے برابر ہوں تو اسے بیلنس بجٹ کہتے ہیں، ریونیوز اگر جو ہے ایکسپینڈیچر سے کم ہوں تو اسے ڈیفیسٹ بجٹ کہتے ہیں، اور اگر ریونیوز جو ہے ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہوں تو اسے ہم سرپلس بجٹ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی ہے۔ پاکستان میں جو ٹریڈیشن ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ٹریڈیشن ہے وہ ہے ڈیفیسٹ بجٹ بنانے کی، یعنی جتنی آمدنی ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرضے وغیرہ وہ لیتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے فار دا سیک آف اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اب میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا جاؤں کہ آج کے زمانے میں جو ہے جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ صرف اخراجات اور جو ہے آمدنی کا تخمینہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تھرو جو ہے وی کین سیٹ دا ڈائریکشن اور چینج دا ڈائریکشن آف دا اکانومی۔ آج کی بات جو ہے وہ گروتھ ود ڈسٹریبیوشن ہے کہ اکانومی یہ جو ہے وہاں پہ یہ تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اکانومی میں انکم ڈسپیرٹی یا ریجنل ڈسپیرٹی ہے کہ بعض علاقے ترقی کر گئے ہیں، بعض ترقی نہیں کر سکے۔ تو یہ آج کے زمانے میں یہ ایک خالی آمدنی اور خرچ کا گوشوارہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاشی ترقی کے لیے جو ہے ایک بنیادی کلیدی جو ہے رول ادا کرتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا جاؤں کہ اب جو ہے 5 ایئر پلاننگ یا پرسپیکٹیو پلاننگ جو پاکستان میں وہ ابینڈن تقریباً جو ہے، اب یہ اینول پلاننگ ہی ہوتی ہے، یہ بجٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ہے ڈیفرنٹ ٹارگٹ اچیو کرنے کے سلسلے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ جو ہیں بیسک چیزیں ہیں پاکستانی بجٹ کے بارے میں یا اوورآل کسی بھی بجٹ کے بارے میں۔ ایک اور جو ہے چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے ہاں جو بجٹ کی جو قسم ہے جو مختلف جو ہیں وہ زیرو بیس بجٹ ہے۔ زیرو بیس بجٹنگ سے مراد یہ ہے
کہ یہ جو ہی جو ہے اس کا جو ہے پیریڈ ختم ہوتا ہے، جو میں نے بتایا 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک، اس سے پہلے پہلے نیا بجٹ جو ہیں آنے والے سال کے بارے میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ سارے جو اسٹیمیٹس ہوتی ہیں، جو ریونیوز اور ایکسپینڈیچر جو الوکیٹ کی ہوتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کو، انہوں نے یہ سارے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر نہیں خرچ کرتے تو لیپس ہو جاتی ہیں، یعنی وہ زیرو کر دیے جاتی ہیں، اور نئے بجٹ میں پھر ان کی اپروول لینا پڑتی ہے، پھر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف محکمے کسی نہ کسی طرح آپ نے دیکھے ہیں، آئی وے ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیتی ہیں، بل پاس کروا دیتی ہیں، چونکہ نیکسٹ ایئر اگر وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا تو لیپس ہو جاتا ہے اور انفیشنسی بھی یہ شو ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بیسک چیزیں ہیں بجٹ کے بارے میں جو ہیں۔ اب میں چلتا ہوں بجٹ 2025-26 جو ہیں، یہ اس کے مین فیچرز کیا ہیں۔ یعنی بجٹ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا، ایک سائڈ پہ وصولیاں ہوتی ہیں، حکومت ایک ہاتھ سے لیتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ دیتی ہے، یہ بجٹ ہے۔ تو ریونیو سائڈ پہ جو ہیں ہم پوزیشن دیکھتے ہیں، پھر یہ اور پھر جو ہے جو 2 ایکسپینڈیچرز جو ہیں، تو ایکسپینڈیچر جو ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کرنٹ ہوتی ہیں یا ریکرنگ ہوتی ہیں، اور ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ کرنٹ جو ہیں وہ وہی جو ہے اسٹیٹس کو کی بات ہوتی ہے، وہی اخراجات، تنخواہیں ہیں یا سود ہے یا جو بھی ایڈمنسٹریشن چلانی ہے اس والے سے جو ہے یہ اخراجات۔ اور ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ اس میں کیپٹل فارمیشن ہو رہی ہے، وہاں نئے روڈ اگر بنا رہے ہیں، نئے اسکول بنا رہے ہیں، نئے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، نئے جو ہیں پاور ہاؤسز بنا رہے ہیں، یعنی پروڈکٹیوٹی میں جس کی وجہ سے انکریز آتی ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں۔ تو ایکسپینڈیچرز کے تو ایزی ہے، 2 پارٹ آ جاتی ہیں۔ جو ریونیو سائڈ پہ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ ایک تو ہوتی ہیں آپ کے ٹیکس ریونیوز ہوتی ہیں، اور ایک نان ٹیکس جو ہیں ریونیوز ہیں۔ ٹیکس ریونیوز جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہاں پہ 5 6 7 شاید وہ انکم ٹیکس ہے، ورک ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، اور اس طرح کے یہ ٹیکسز 4 5 یا 6 کے قریب ہیں۔ اور نان جو ہیں وہ ٹیکس ریونیوز جو ہیں اس میں گورنمنٹ مختلف انٹرپرائزز رن کرتی ہے، ہاسپٹل ہیں، اسکول ہیں، پوسٹ آفس ہے، مختلف وہاں سے جو منافع وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، یا جو اس میں ایک اسپیشل جو ہیں لیوی جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہے، جس طرح آج کل موبائل فون پہ ہے، تو یہ موبائل فون کی امپورٹ وغیرہ پہ ہے، تو یہ پیٹرولیم پہ ہے، اس طرح کی جو لیویز جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، تو یہ نان ٹیکس ریونیوز جو اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ٹیکس ریونیوز ہے، نان ٹیکس ریونیوز، یہ ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ٹوٹل میں میرا خیال ہے اس کا شاید 80 یا 90% جو رول ہے۔ اگر یہ جو ریونیو والی سائڈ پہ اگر یہ دیکھیں ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریونیوز، تو یہ ٹوٹل ریونیو کا میرا خیال ہے یہ شاید یہ 80% بنتا ہے۔ بقایا جو ہیں یہ کیپٹل ریسیٹس ہوتی ہیں۔ کیپٹل ریسیٹس میں جو ہے یہ یعنی یہ آپ کے جو گورنمنٹ جو ہیں باہر سے قرضے لیتی ہے، قرضے دیتی ہے، اور پھر انٹرنل سورسز ہوتی ہیں، اور انٹرنل میں بھی نان بینک اور بینکنگ جو ہیں، نان بینکنگ میں جس طرح سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، ڈیویڈنڈس ہیں، اور اس طرح کا، اور دوسرے جو ہیں بینکنگ سیکٹر سے جو ہیں سکوک بانڈ ہے، جس طرح ٹی بل جو ہیں وہ ہے، یہ اس طرح کی جو مختلف جو گورنمنٹ جو ہے سیکورٹیز جو ہیں وہ بیچتی ہے، تو یہ اس طرح ہے۔ یعنی یہ دوسرا جو پارٹ ہے یہ کیپٹل ریسیٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس میں نیٹ یعنی باہر قرضہ دیتی بھی ہیں، لیتی بھی ہیں، سود بھی ہے وہاں سے ملتا بھی ہے، اور وہ ساری جو انویسٹمنٹ کی ہوئی بانڈز ہیں ایشو کیے ہوئے ہیں، اور یہ نیٹ جو ہیں وہ کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ دونوں کو کیپٹل ریسیٹس کو اور ٹیکس جو ہیں نان ٹیکس کو، ان کو جب وہ جمع کریں گے تو یہ ٹوٹل ریسورسز یا ریونیوز آتی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ایکسپینڈیچر۔ اسی والے سے بجٹ جو ہے کہتے ہیں ایک کیپٹل بجٹ ہوتا ہے، اور ایک یعنی ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے، ایک نان ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل ریسیٹس آپ کی کتنی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صرف ریونیو جو ہے جس طرح ٹیکس اور نان ٹیکس کا اس میں جو ہے کہاں پہ جا رہا ہے۔ 12 یہ چیزیں جو ہیں وہ ذیلی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو یہ جاننی ضروری ہیں، لیکن یہ یہاں پہ میں ڈیٹیل نہیں کہیں کسی اور وقت بجٹنگ کی قسمیں کتنی ہیں وہ میں یہاں پہ لیکچر دوں گا۔ یہ جو ہیں بیسک جو ہیں انفارمیشن میں نے آپ کو جو ہے اب جو ہے میں آپ سے یہ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ کرنے جا رہا ہوں
کہ پاکستانی اس بجٹ کا سائز یا حجم کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے، ہیڈز آف ریونیوز کیا ہیں اور ہیڈز آف ایکسپینڈیچرز کیا ہیں. ایک سائڈ پہ وصولیاں ہیں اور دوسری سائڈ پہ اخراجات ہیں. ساتھ ہی میں جو ہے وہ میں سوئچ اوور کرتا ہوں اور میں نے یہ ہینڈ ریٹن جو ہے وہ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری فیڈرل منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہ بجٹ 2025-26 جو ہیں وہاں پہ جائیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہے بجٹ ان بریف، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ویسے بجٹ کئی 100 پیجز پہ مشتمل ہوتا ہے، تو یہ بارہ یہ چلتی ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری یہ اس میں کیا پوزیشن ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بجٹ میں نے ایک سائڈ پہ یہ دیکھیں یہ ریونیو ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بجٹ 2025-26 ایٹ اے گلانس یہ جو ہے یہ بلین روپیز میں ہے اور یہ اس سائڈ پہ ایکسپینڈیچرز لائن اس سائڈ پہ. تو میں تھوڑا سا کلوز جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ٹیکس جو اب ریونیوز جو ہے نا، ٹیکس ریونیوز کتنے ہیں، ایک 14,131 یعنی یہ 1,000 ٹیکس ریونیوز ہیں اور نان ٹیکس ریونیوز میں جو ہے وہ آ جاتا ہے 5,147 جو ہیں. تو ٹوٹل کو ملاتے ہیں تو گراس ریونیو جو ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے 19,278 بلین روپیز ہیں، یعنی 19 ٹریلین آپ اسے کہیں گے. اور اگر آگے یہ میں جو ہے یہاں پہ گراس ریونیوز ہیں، لیکن یہ جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ٹیکسز چونکہ مین سورس آف انکم یہی وہ وہاں پہ ٹیکسز ہی ہیں، تو یہ کولیکٹ کر کے جو NFC نیشنل فائنانس جو کمیشن ایوارڈ جو ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے 42% صوبوں کو دیتی ہے، 52% اپنے پاس رکھتی ہے. پلس پروونشل شیئر یہ جو میں کہہ رہا ہوں 42%، یہ 8,206 روپے یعنی 8 ٹریلین روپیز صوبوں کو دے دیتی ہے. وہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے، 12 وہ ڈیٹیل الگ. تو نیٹ ریونیو جو ہے نا ان کے پاس رہ جاتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ 11,072 یعنی 11 ٹریلین جو ہیں وہ روپیز جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. اب نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے یہ نیٹ ریونیوز یہ جو ٹیکس اور نان ٹیکس کے رہ جاتی ہیں اور نان بینکنگ جو ہیں جس طرح نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ جو ہیں یہ جو گورنمنٹ کو جو ریونیوز ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2,874 جو ہیں یہ جو ہے بلین یعنی 2.8 ٹریلین جو ہیں وہ روپیز ہیں. نیکسٹ یہ جو ہے یہ تو یہ آگے. تیسرا جو ہے سورس کیا ہے، نیٹ ایکسٹرنل ریسیٹس کیا ہے. گورنمنٹ نے جو ہے باہر جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، قرضے دیے ہیں اور انہوں نے دینے ہیں، تو وہ وہاں پہ کچھ یہ ان کو دیتے ہیں اور کچھ ری پیمنٹ ہوتی ہے، کچھ وہ دیتی ہے. تو نیٹ کیا ہے یعنی مائنس کر دیتے ہیں جتنے لینے ہیں دینے 106 بلین اور یہ کم ہوا ہے اس بجٹ میں ساتھ ہی بتاؤں گا 106. بینک بورنگ جو ہے نا یہ چوتھا سورس جو ہے نا بینکوں سے ٹی بلز پاکستان انویسٹمنٹ بورڈز سکوک اور یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں 3,435 بلین کے جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور نیکسٹ اس کے ہے پرائیویٹائزیشن پروسیڈ یعنی پانچویں جو ہے یہ ہے اور یہ 87 بلین جو ہیں پچھلے بجٹ کی نسبت یہ جو ہے میرا خیال ہے تھوڑی بڑھائی ہے. تو یہ اگر آپ اس کو جمع کریں گے یہ تو ہمیں جو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں 6,501 یہ جو ہے یہ بنتی ہے. اور یہ کون سے بنتے ہیں، یہ 6,000 جو ہمارے یہاں کیپٹل ریسیٹس جو ہیں یوں سمجھیں یہ بنتی ہے. اور یہ 11,072 نیٹ ریونیوز ہیں. ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ نے کتنے کرنے ہیں 17,573. یہ بجٹ سائز ہے، یہ یوں سمجھیں کہ یہ بجٹ سائز ہمارا یہ دیکھیں 17,573 یہ 17 ٹریلین روپیز ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو یہ اور یہ جو ہے یہ اور اس کو جمع کیا ہے تو اتنے جو ہیں. تو ان دونوں کا فرق کیا 17,573 اور 11,000 کا کتنا ہے 6,501 ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس ریسورسز اتنے تھے، خرچہ اتنا کیا. اس کو پورا کس طرح کیا ہم نے، پورا یہ جو ہے نیٹ ایکسٹرنل ریسیٹ سے کیا، بینک بورنگ جو ہے کیے، ٹی بلز وغیرہ جو بھی ہے وہاں سے یہ پیسہ نکالا. پرائیویٹائزیشن جو جس طرح وہ کہہ رہی ہے اتنے کی کر رہی ہے کہ ہم نے PIA کی کرنی ہے اور وہ مختلف کمپنی جو ہیں ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ان کی کرنی ہے. اور یہ جو ہے
دیکھیں اسٹیل مل اور اس طرح کے ادارے، تو یہ وہ 87 بلین کی بات ہے. تو یہ ہمارے پاس ریسورسز اتنے ہیں، ٹھیک ہے، خرچہ اتنا ہے، تو اس کو میٹ کرنے کے 6500 کے یہ اس طرح یہ کرتی ہیں. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ہماری یہ کیا ہے، یہ ڈیفیسٹ جو ہے فائنینسنگ کا، یہ ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں اور ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ ایکسپینڈیچرز کی ڈیٹیل اب یہ ہے، ایکسپینڈیچرز کتنے کرنے ہیں وہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ نیچے جو ہے 17573 اور یہ اتنے ایکسپینڈیچر یہ جو ہیں ہم نے اتنے کرنے ہیں. یہ دیکھیں جو آپ نیچے یہاں سے جائیں یہ ایکسپینڈیچرز بھی تھیں، تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے. جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، تو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں. اب خرچہ کہاں پہ کر رہی ہیں، اس ایک سائز میں نے بتایا 17573 بلین روپیز ہے فار دا یہ جو ہے ایئر 2025-26. اب خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اخراجات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو طرح کی کرنٹ ہوتی ہیں یا اسے ریکرنگ کہتے ہیں، بار بار یہ ہوتی ہیں، اور دوسرا جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. کرنٹ سے جو ہے آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے کسی بھی اکانومی کی وہ بڑھتی نہیں ہے، اور ریکرنگ جو ہے وہ وہی ہے، مینٹیننس کے اور دوسری چیزیں جو ہے وہ روٹین کے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے جو ہمارا جو بائیفرکیشن کرنٹ جو ہے وہ یہ ہمارا ہے 16286، یعنی 16286 جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلین روپیز ہے. اور ٹوٹل جو ہے وہ ہمارا کتنا ہے بجٹ سائز 17573 یعنی 17 ٹریلین روپیز ہیں. تو یعنی اس میں سے یہ نکالیں گے تو یہ بقایا جو ہے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. گویا یہ اگر اس کی پرسنٹیج میں کہیں تو 7% جو ہے وہ صرف ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، جس کا سائز 1287 جو ہے وہ بلین جو ہے روپیز ہے، جس میں PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور نیٹ لینڈنگ جو لینڈ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے، وہ نیٹ لینڈنگ یہ جو ہے اس میں 287. تو یہ یعنی ڈیولپمنٹ بجٹ صرف جو ہے ٹوٹل اخراجات کا 7% ہے، 93% جو ہے ریکرنگ جو ہے ایکسپینڈیچر. اب ریکرنگ جو ہے نا یا کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں اگر آپ جو ہیں وہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی 6 ہیں شاید 7 سوری ایڈ آف ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں 7 ہیں. سب سے ٹاپ پہ نمبر 1 پہ جو ہیں وہ انٹرسٹ جو ہیں، انٹرسٹ جو ہیں جو ہم نے باہر سے جو ہیں قرضے لیے ہوئے ہیں اس پہ اور جو لوکل لیے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو بتاتا جو 8207 ہے، یعنی یہ بلین روپیز یہ اتنا جو ہے یعنی 8 بلین روپیز جو ہے نا ہم نے جو ہے سود دینا ہے جو قرضے لیے ہوئے ہیں. اور اس میں سے کچھ انٹرنل ہے کچھ ایکسٹرنل ہے. انٹرنل جو ہے وہ میرا خیال ہے ہارڈلی انٹرنل زیادہ ہے، شاید یہ 90% ہے اور شاید وہ 10% ہے. پھر جو ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے ڈیفنس کا 2550 بلین روپیز جو ہے یہ اس پہ خرچ یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اور یہ جو ہے یہ تقریباً انٹرسٹ جو ہے یہ تقریباً 50% جو ہے وہ بنتا ہے 51%، اور دوسرا جو ہے ڈیفنس ہے یہ آپ کا شاید 10 یا 12% 11% بنتا ہے. تیسرا جو ہے آپ کا ہے جنرل جو ہے ٹرانسفر جو پروونسز کو کرتی ہے 1928 بلین روپیز جو ہے یہ بلین میں اماؤنٹ ہے ساری. یہ جو ہے یہ شاید بنتا ہے 7 یا 8% 9% شاید. اور یہ تیسرے نمبر پہ ہے پھر آپ کی جو ہے آگئی سبسڈیز جو ہے نا، یہ سبسڈی جو ڈفرینس ہوتا ہے پرائز کا، جس طرح بجلی ہے اگر یہ 100 روپے پڑ رہی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ فار دا سیک آف ویلفیئر آف دا پیپل آپ جو ہے نا وہ دیں 50 روپے کی، تو 50 روپے گورنمنٹ دیتی ہے. یہ ڈفرینس جو ہے پرائسز کا اس کو سبسڈی کہتی ہیں. تو یہ 1186 بلین یعنی 1 ٹریلین سے زیادہ روپے سے زیادہ جو ہے یہ اماؤنٹ ہے. اس کی یہ پوزیشن ہے چوتھے نمبر پہ. اور 5ویں نمبر پہ پھر آپ کی آتی ہے پینشن، جس کے بارے میں بہت کھپا ہے 5ویں نمبر پہ، اور یہ تقریباً 6% ٹوٹل یا 5% بنتا ہے.
اس کا. اور اس کے بعد جو ہے چھٹے نمبر پہ آپ کا پھر آتا ہے یہ سول گورنمنٹ، جس کا 971 جو ہے بلین روپیز بجٹ ہے. اور 7ویں نمبر پہ پھر جو ہے آپ کا آتا ہے ایمرجنسی جو ہے جو کوئی بھی ہے فلڈ آ جاتا ہے اور کوئی ہے تو اس ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے سلسلے میں 389 بلین روپیز جو ہیں وہ رکھیں گے. تو اس طرح جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ بنا کتنا ہے 1753 بلین روپیز، اور یعنی 1753 ریونیوز بھی ہیں اور ایکسپینڈیچرز بھی ہیں. یہ ڈیٹیل تھی. اب اس آگے چلتے ہیں کہ یہ اس کے جو پرسنٹیج میں جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا یوں دیکھ لیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے فیچرز میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دیکھیں ڈیفیسٹ جو ہے فائننسنگ ہوئی ہے از ایکول ٹو ابھی میں نے آپ کو جو ہے فگر 6501 یہ جو ہے ڈیفیسٹ ہے ہمارا، یعنی ریونیوز ہمارے تھوڑے ہیں 11,000 جو ہے 11072 ہیں یہ جو ریونیوز ہیں، اور جو ایکسپینڈیچر ہیں 17573 جو ہیں یہ ہیں. تو یہ ڈفرینس بنتا ہے 6501. تو یہ مائنس میں ہے اور یہ کم ہوا ہے. ویسے پچھلے سال کی نسبت جو ہے انہوں نے کم کی ہے. ڈیفیسٹ میرا خیال ہے -5 تھا تو یہ -3.7 پہ شاید ہے. تو یہ ڈیفیسٹ کمی، اور اسی کی وجہ سے یہی پرابلم ہے کہ ظاہر سی بات ہے ڈیول گیپ ماڈل جو ہے ایک ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق، اور یہ سیونگ وغیرہ اور انویسٹمنٹ کا فرق، پھر باہر برونی قرضے لینے پڑتے ہیں. تو اس میں جو ٹیکس جو ریونیوز ہیں، ٹوٹل ریونیوز جو ہیں 17573، اس کا 80% ہمارے جو ہیں ٹیکس کا شیئر ہے. گراس ریونیو میں جو ہمارے ٹیکسز کا شیئر ہے 73%. نان ٹیکس ریونیو کا ٹوٹل ریونیوز میں 26% ہے. اور نیٹ ریونیوز جو ہیں یہ اور ڈیفیسٹ یہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے درمیان جو میں نے بتایا ہے کہ یہ نیٹ ریونیوز جو ہیں جو گورنمنٹ ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے اکٹھا کرتی ہے اور پھر صوبوں کو دیتی ہے. یہ نیٹ ریونیوز ہمارے پاس یہ یعنی ہماری اوقات 11072 فیڈرل گورنمنٹ کی رہ جاتی ہے فائنینشیل ورتھ. تو ایکسپینڈیچرز کا میں نے بتا دیا ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ سب سے زیادہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جو 51% شاید بنتے ہیں 8207 جو ہیں بلین روپیز، یہ سود جو ہیں اندرونی اور بیرونی وہ میں سے 1000 شاید یعنی 1 ٹریلین یہ 400 پہ ہے. بقایا سارا یہ جو ہیں ڈومیسٹک یعنی ہماری شفٹنگ جو ہے فارن سے، چونکہ ری پیمنٹ اس گورنمنٹ نے، چونکہ گورنمنٹ جو ہے بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، حافظ صاحب کی ہے، تو انہوں نے یہ ری پے کی ہے. کس طرح کی ہے یہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ دوسرا جو ہے وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہیں جو کہ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا 80% ہے 90% ہے، تو یہ 14% ہے. یہ ڈیفنس 14% ہے، جتنا کھپ ڈالی ہوئی ہے اتنا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ اس پہ جو ہے زیادہ سبسڈی دیکھیں کم ہوئی ہے. پچھلے سال جو زیادہ تھی اس سال انہوں نے کم کی ہے، لیکن پھر بھی جو سبسڈیز کا 7% ہے ٹوٹل یہ جو ہے ایکسپینڈیچرز ہیں کرنٹ. اور اسی طرح جو آپ کا جنرل ٹرانسفر ٹو پروونسز وہ صوبوں کو جو کرتے ہیں یہ تقریباً 12% ہے. تو یہ پہلا جو ہے انٹرسٹ پہ، دوسرا ڈیفنس پہ، تیسرا جنرل ٹرانسفر ٹو دا پروونسز، اور چوتھا پھر جو ہے آپ کا آ جاتا ہے نیکسٹ جو ہے سبسڈی پہ ہے. اور اس کے بعد پینشن ہے جس کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں یہ 6% سے یا 7% بنتا ہے. اور لاسٹ 7th ون جو ہے سول گورنمنٹ پہ جو ہے یہ آپ کا تقریباً یہ بھی 6% بنتا ہے. تو یہ اماؤنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ پرسنٹیج ان ٹرم آف پرسنٹیج یہ زیادہ ایکوریٹ ہے. ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ یہ نامینل جو ہیں بنیادی طور پہ یہ فگرز ہیں، یعنی اس میں انفلیشن کو جو ہے وہ آپ نے ایک آؤٹ نہیں کیا، اس کے اثر کا ظاہر نہیں کیا. تو یہ اتنا ریلائبل یا کریڈیبل چیزیں ہوتی کوئی نہیں ہیں.
اینی ہو یہ اکنامکس کی ایک بات ہے. تو یہ کس ماحول میں بجٹ پیش کیا گیا؟ ایک ایسا ماحول ہے کہ جب ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرمائل ہے. وہ کہتے ہیں 47 کی گورنمنٹ ہے، 45 کی ہے. اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے ووٹ کہیں اور دیا ہے. تو ایک یہ ہے، دوسری دہشت گردی ہے، تیسرا انڈیا کے ساتھ جنگ ہے. اور ایسے ماحول میں لیکن پچھلا بجٹ جو ہے اس میں جو سکسس سٹوری ہے، فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہمارے 32 بلین یعنی 22 بلین سے رائز کر کے چلے گئے ہیں. ہماری جی ڈی پی جو ہیں وہ جو 342 بلین تھی وہ شوٹ اپ کر کے جو ہے 11 بلین ڈالر جو ہیں وہ ہو گئی ہے، یعنی 117 ٹریلین سے 129 جو ہیں ٹریلین روپے میں جو ہیں وہ ہو گئی ہے. اسی طرح ہماری جو ہے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ 1600 کچھ تھی، وہ 1800 شاید 20 یا اتنی جو ہے پر کیپٹا انکم رائز کر گئی ہے. تو یہ جو ہیں کچھ سکسس سٹوری، اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے. یہ ایک جو ہے وہ پازیٹیو کچھ سائن جو ہے وہ بتائے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں یہ بجٹ پیش کیا گیا. جی اب چلتے ہیں کہ اس بجٹ پہ اب کمنٹری جو ہے میری ہے، اور میں بی یوزفل فار یو، اور میں اسی لیے لیٹ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کرتا ہوں، جو کہ بہت ساری آپ باتیں سن چکی ہوتی ہیں لیکن یہ ٹیکنیکلی جو ہیں اس کو اس طرح ٹیکل نہیں کیا جاتا. بہت سارے بجٹ جو ہیں لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی. محسوس تو سب کرتی ہیں جو کہ یہ اٹ افیکٹس ایوری پرسن ڈائریکٹلی ناٹ ڈائریکٹلی. جب مہنگائی ہوتی ہے، جب بے روزگاری ہوتی ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو سارے چیختے ہیں، یہ محسوس کرتی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکنیکلی کیا ہو رہا ہے. تو پہلا جو ہے پوائنٹ اس بجٹ کے بارے میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اور ٹریڈیشنل بجٹ تھا. وہ میں آپ کو ویورز بتاتا جاؤں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہر بجٹ کو کہتے ہیں پور مین بجٹ ہے، بڑا زبردست ہے. جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ بڑا زبردست ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ فٹ ان نہیں ہوتا ہے. یہ پہلے کا جو بجٹ ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا، یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور اس میں نئی جو ہیں وہ اعداد و شمار وہ انسرٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی منشا ہوتی ہے کہ بے نظیر انکم کے بارے میں یہ کریں، یا ڈیفنس کے بارے میں یہ کریں، یا سبسڈی کے بارے میں یہ کریں. وہ کچھ نہ منشا. ادروائز یہ بنیادی طور پہ ٹریڈیشنل بجٹ اس طرح ہے کہ یہ کسی یونیورسٹی یا کالج کا جو ہے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یعنی اس میں چینج کیا کرتے ہیں، نیکسٹ سیشن میں یہی کرتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کا نیم یا چینج کر دیتے ہیں، بقایا تو کچھ بھی نہیں چینج ہوتا. تو یہ فگرز اس میں ڈفرینٹ انسرٹ کر دیتے ہیں. پچھلے بجٹ سے یہ 10-12% جو ہیں رائز جو ہیں کر کے، چونکہ نامینل جو ہیں یہ فگرز ہوتی ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشنل بجٹ ہے. اس والے سے بھی کہ اپوزیشن جو ہے ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ عوام جو ہیں دوست جو ہیں وہ بجٹ ہے. یہی جو ہیں اپوزیشن جو ہے ہمیشہ واک آؤٹ کرتی ہے، چیختی چلاتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے بجٹ پیش کرتی ہے. اس طرح ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی کوئی نہیں، الٹیمیٹلی پاس ہو جاتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں کہ اس کو کبھی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ان ٹرو سینس جو ہیں اس سائڈ پہ چینلائز نہیں کیا گیا. اسپیشلی جب اینول پلاننگ پہ آ گئے ہیں، یعنی ایک سال کا بجٹ ہی جو ہیں وہ آپ کی پلاننگ ہے. تو اکانومی میں اگر جو ہے وہ بے روزگاری پھیل رہی ہے، اکانومی میں اگر جو ہے انکم ڈسپیرٹی یعنی آمدنی میں تفاوت بڑھ رہا ہے، اور ریجنل ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے، اور غریب تر ہوتا جاتا ہے جس طرح ورلڈ بینک نے کہا، تو یہ آپ کا اس کا مطلب بجٹ آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا. آپ نے بجٹ صحیح جو فارمولیٹ نہیں کیا. تو یہ وہ اسی طرح زیرو بیس بجٹ ہے. یہ وہی ٹریڈیشن ہے، اور وہ بھی ٹریڈیشن اگر اس کے ایکسپینڈیچرز کا اور ریونیوز کا جو ہیں وہ دیکھیں، وہی مینس وہ جو ہے 80% وہی جو ٹوٹل انکم جو ہے ریسورسز میں ہمارے بجٹ کا ہے. تھوڑا سا آپ جو ہے باہر سے جو قرضہ تھا شاید 500 ارب روپیہ وہ کم کر کے شاید وہ تھوڑا کم ہوا ہے، 300 پہ آئے ہیں. انٹرنل جو ہیں وہ اس پہ جو ہیں وہ زیادہ چلے گئے ہیں. نان ٹیکس جو ہیں ریونیوز پہ جو ہیں پچھلے وہ اس میں کہتے ہیں 63% اضافہ ہوا ہے، جو کہ وہ کچھ ریکوریز جو ہیں گورنمنٹ نے کی ہیں، جو کہ پیچھے جو ہیں آرمی بیٹھی ہوئی ہے.
تو ریکوریز ہوئی ہیں اور کچھ ڈیویڈنڈز ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان کا پروفٹ جو ہیں جو یہ عبارت یہ اس حوالے سے یعنی ٹیکس ریونیوز پہ فوکس کرنا اور وہ اسی طرح پھر ڈیفنس کا وہی 52 انٹرسٹ پہ اب جو ہیں یہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے ڈیفنس پہ. یہ اب بجٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس کا پہلے 22% ہوتا تھا, اب یہ کم ہوا ہے شاید, کیونکہ یہ انٹرسٹ جو ہیں پے کر رہی ہیں وہ اتنے قرضے ہو گئے ہمارے. یہ میرا خیال ہے $200 بلین سے زیادہ ہو چکی ہیں اوور آل, اور یہ سرکولر ڈیٹ 300-400 یہ بلین جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی چینج آئی ہے. سبسڈی اس دفعہ جو ہیں وہ کم ہوئی ہے, تو یہ وہی سبسڈی ہے, وہی سول گورنمنٹ ہے اور وہی پینشنز ہیں اور وہ تو یہ ٹریڈیشنل بجٹ ہے ان ایوری رسپیکٹ. اس میں کوئی ہم کہیں گے یہ ایکسٹرا آرڈینری تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. اور ہمیشہ ہمارے ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو ہیں جو منسٹری آف فائننس کے یا منسٹر جو فائننس ہیں موجودہ وہ بینکرز ہیں, اور ان کے بارے میں یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ قرض دینا اور لینا جانتے ہیں بقایا انہیں اکنامکس کے. اور جنرلی یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں انڈیجنس ایک بھی نہیں آیا. جس دن بھی ایک انڈیجنس اکانومسٹ آیا یہاں کا پڑھا ہوا آیا, یہاں کا میں کہتا ہوں ان پڑھ بھی بٹھا دیں, اس سے بہتر جو ہے بجٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہ وہ وہاں سے جس طرح اکنامک پلاننگ ہوئی ہے 60s میں ہوئی ہے, یہ اسی طرح کا اکانومسٹ ہیں جو ہیں وہاں پہ جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہماری تمام طرح ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں یورپ سے جو ہے امریکہ سے تعلقات رکھیں اور ڈیولپ کنٹریز کی, اور ان کی جو ہے سب آرڈینیٹ بن کے جو ہے سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے رہیں. تو یہ اس والے سے جو ہے یہ ایک ٹریڈیشنل بجٹ ہے کہ فٹ ان جو ہیں وہ ادھر ہی جو ہیں فگرز بس ڈال دی ہیں, اور کوئی اس میں جو ہے مجھے کوئی ذاتی طور پہ تبدیلی نہیں آتی. تو ایک اسٹیریو ٹائپ جو ہیں یہ اسے بجٹ اگر کہیں کاپی پیسٹ کی جو ہیں وہ بات کریں کرنٹ ایکسپینڈیچرز. اور یہ اس والے سے بھی جو ہے نا دیکھیں دوسرا ڈائمنشن اس کا یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنل کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہاسٹائل بجٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی فگر جو بتائی ہے 17,000 جو اس میں سے جو ہیں آپ کے جو اخراجات ہیں جو ڈیولپمنٹ جس سے جو ڈیولپمنٹ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ وہ ایسی جو ہیں اخراجات ہوتی ہیں جس سے آپ کا انفراسٹرکچر میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی پروڈکشن کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی نئی یونیورسٹیز, نئی کالجز, نئے روڈز, نئی جو ہیں وہ بلڈنگ ٹریکٹر یا کارخانے جو ہیں وہ لگائے جاتی ہیں, پاور ہاؤسز لگائی جاتی ہیں, اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں اکنامک یہ گروتھ اسی بجٹ میں جو ہے یہ پچھلا جو ہے یہ ہمارا ہاریبل جو ہے بیک گراؤنڈ 2.5 جو ہیں % جو ہیں گروتھ ریٹ رہا ہے, جبکہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ 4% سے زیادہ ہوگا, اور اب وہ یہ ایمبیشیس ہیں کہ یہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے اتنا ہوگا. اور لیکن ایسے نہیں ہے, یہ وشفل تھنکنگ ہے. بہت سارے ریزن ہیں آگے ڈسکس کروں گا. تو گورنمنٹ کا شروع سے ہی یہ جو ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں 93% ہے اور 7% ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں. ہاؤ وی کین ریئلائز دا گول آف اکنامک ڈیولپمنٹ ود دس بجٹ کے 7% اور 93 میں کتنا فرق ہے. اور اس میں دیکھیں ڈیفنس کو دیکھیں, اور جو انٹرسٹ جو سود پہ ہم جو ہے وہ ضائع جو قرضے ہم نے لیے ہیں وہ لے کے ہم جو ہیں دوبارہ لیتے ہیں, ہم خوش ہوتی ہیں. $7 بلین کا ابھی پیکیج جو IMF کے ساتھ, تو یہ سارا یہ ہمارے ڈپلیٹنگ بونڈ ہے ہمارا. یہ دو اگر ملائیں وہ 50% اور ڈیفنس 14%, 64% تو یہ ہو جاتا ہے. پھر اگر میں نے آپ کو جو تیسرا جو آپ کو بتایا کہ پروونشل ٹرانسفر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا پڑتی ہیں, وہ بھی تقریباً 10% وہ ہیں. یہ 75% یہ تو بجٹ آ گیا, اور یہ ادھر چلا جاتا ہے یہ ریکرنگ اور کرنٹ جو ایکسپینڈیچرز پہ. تو اکنامک ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہوگی, اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے بغیر جو ہیں آپ جو ہیں یوں سمجھیں کہ یو آر لیونگ ان ڈارک ایجز. تو یہ ایک اس کا جو ہے یہ میرے خیال ہے ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے. انٹرسٹ اور ڈیفنس یہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچرز اس پہ ہو رہی ہیں. انٹرسٹ جو ہیں وہ اس کی میں ڈیٹیل یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. اور انٹرسٹ
یہ جو مارک اپ جو ہے ڈومیسٹک ڈیٹ پہ ہے 7,193 بلین ہے، جو کہ 88% بنتا ہے جو ٹوٹل جو ہمارا جو بنتا ہے، چونکہ فارن جو ہے اس کا یہ 1,009 بلین جو ہے اس پہ جو ہے سود دینا ہے۔ مارک اپ سے مراد ہے سود جو اندرونی قرضوں پہ ہے 7,197، اور جو بیرونی قرضوں پہ ہے 1,009 یعنی 1 ٹریلین ہے، اور 7 ٹریلین یعنی 8 جو ہیں وہ ٹریلین، 8,1,9,6 شاید یہ جو ہیں یہ بلین جو ہے بنتا ہے 8 میں سے، یعنی 12% جو ہیں بیرونی جو ہیں وہ بیرون ملک قرضے لیے ہوئے ہیں اس پہ 12% ہے، اور 88% ڈومیسٹک جو ہیں۔ اب یہ ڈومیسٹک کا بھی میں آپ کو کہانی جو ہے یہ جتنے بھی ہیں پالیسی میکرز، یہ اورنگزیب صاحب خود بھی جو ہیں بینکنگ سیکٹر سے ہیں، یہ ان کا جو پوسٹ ٹیکس پروفٹ ہے میں نے پہلے کہا ہے 700 بلین روپیز جو ہیں، اور یہ ان سے جب قرضہ لیتے ہیں تو یہ بینک ان کے وارے نیارے ہوتی ہیں، یہ اس کو سود جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو پے کرتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے اور گورنمنٹ کی ضرورت ہے، بظاہر سی بات ہے، اور اسی وجہ سے شرح سود بڑی ہے کہ جب گورنمنٹ اسے کراؤڈنگ آؤٹ شاید کہتے ہیں اکنامکس میں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹر ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ قرضے لیتی ہے، تو یہ ایک سوئچ اوور تو ہوا ہے، لیکن آپ کا یہ بہرحال بجٹ کا خاصا حصہ 51% جو ہیں یعنی 100 روپے میں سے 51% ادھر چلا جاتا ہے۔ کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں سبسڈیز جو ہیں نا آپ نے دیکھی ہیں کہ چوتھے نمبر پہ 1186 ارب روپیہ جو ہیں سبسڈیز پہ دیا جاتا ہے، اور سبسڈیز پہ یہ سبسڈی زیادہ کہاں پہ، اس میں سے 70% جو ہیں شاید جو ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہیں جسے کہتے ہیں آئسکو اور لسکو اور اس طرح کی جو ہیں مختلف شہروں میں بنائی گئی ہیں، یہ سبسیڈائز ریٹ پہ بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہاں پہ دی جا رہی ہے۔ پھر جو ہیں فرٹیلائزرز کمپنیز کو سبسڈی جو، اور اس میں زیادہ فوجی فرٹیلائزر جو ہیں اس کو دی جاتی ہے، تو یہ انہوں نے اچھا کیا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس میں جو کمی کی ہے سبسڈی میں جو ہے شاید یہ -14% جو ہے یہ کم ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ سبسڈی کم کی ہے، لیکن ہماری پھر جو ہیں فیکٹریاں چونکہ اس چیز کی عادی ہو چکی ہیں سبسڈی لینے کی، اور یہ سبسڈی کم کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سرکولر ڈیٹ ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کی ہے، کہتی ہیں $3,000 بلین جو ہیں ریویو کیا ہے کمپنیز کو، اور بہت ساری ایسی جو ہیں انوائرمنٹل ہاسٹائل جو تھیں اس کے ساتھ بھی وہ انہوں نے کی ہے، ان کو بند کیا ہے، تو سرکولر ڈیٹ آپ کا 4,000 بلین اگر روپے جو ہیں وہ بن گیا ہے، تو یہ سبسڈی دینا جو ہے نا، بلکہ یہ ان کو یہ سبسڈی جب دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو پھر ٹیکسز کی فارم میں جو ہے آپ سے وصول کرنا پڑتا ہے، تو کرنٹ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو یہ سبسڈی بالکل کم ہونی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فضول سی پریکٹس ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ ادھر جو ہے ایک ہاتھ سے لے کے ادھر ہی جیب سے کاٹتی ہیں اور پھر دوسری جیب میں ڈالتی ہیں، پھر وہ بھی کاٹ لیتی ہیں، یہ تو اسی طرح کی اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور جو ہے یہاں پہ سنڈروم جو ہے، میں اسے کہتا ہوں پینشن سنڈروم جو ہے، یہ پینشن کے بارے میں بہت واویلا جو ہیں یہ کر رہے ہیں، اور ریزن یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لینڈ مافیا اور یہ سارے بینکرز اور وہ فائنینشیل سیکٹر کے، اور یہ سارے کہ وہ ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہی ہیں کہ پینشن اور جو ہے وہ کہ پینشن ختم ہونی چاہیے، اور پنجاب گورنمنٹ نے تو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ پینشن پہ بہت اخراجات ہیں، اور اس کا میں تھوڑا سا وہ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اور فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کے یہ اپنے ہیں، میرے نہیں ہیں، اکنامک سروے وہ دیکھ لیں، یہ جو 2025-26 اور 2024-25 انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں۔ اب یہ اس میں جو ایلوکیشن ہے 1055 جو ہیں، میں نے کہا یہ 5ویں یا 6 نمبر پہ ہے، اور جو کہ 6% جو ہیں ٹوٹل ایکسپینڈیچرز کا بنتی ہے جو پینشن پہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ پہ جو ہیں یہ کتنی ہے، 51% ہے، ڈیفنس پہ 15% ہے، اور یہ کتنی ہے، یہ 6، اور جو ٹرانسفر ٹو دا پروونسز 7-8% جو ہیں وہ ہے، سبسڈیز کی اسی طرح 6 یا 7% ہے، اور یہ جو ہیں یہ خالی جو ہیں آپ کی اس کا جو ہے یہ 5 سے 6% کے درمیان جو پینشنز ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی میں کر رہا ہوں بجٹ،
प्रोविंशियल का नहीं कर रहा, जहाँ पे ये खप पड़ी हुई है और ये कुछ पाइट वालों ने कुछ रिसर्च की है और वो शायद नदीम उल हक साहब की है, और ये अजीब व गरीब जो है यहाँ पे खेल खेला जा रहा है और ये पेंशन के हुकूक पे ढाका डाला जा रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें, ये 1055 इस बजट में है, पिछले बजट में 1014 बिलियन जो थे, और पिछले अब आगे इसकी ब्रेकअप जो है देख लें। इस बजट में 1055 2025-26 में जो हैं, इसमें से सिविल के जो हैं वो मिलिट्री के 742, 1055 में से ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो मैं दिखाता हूं मैं आपको। देखें, ये पेंशन के बारे में मैं आपको फैक्ट्स जो हैं वो दिखा रहा हूं। ये देखें, ये पेंशन सिंड्रोम जो है, मैं ये 1055 2024 ये 25-26 1055 में से 742 ये मिलिट्री के हैं और 243 सिविल जो हैं उनकी पेंशन में जो हैं, यानी ये इस वाले से। और ये टोटल आगे जो है फेडरल प्रोविंशियल फंड और पेंशन जो हैं वो इंक्रीज़ ये 65 बिलियन, और ये आगे जो है ना, ये ज़रा क्लोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये टोटल बनती हैं, इनको जमा करें, इसको और इसको करें तो ये 1055 है। परसेंटेज में देखें ज़रा, मिलिट्री की 1055 में जो 70% है, यानी 100 में से 70 रुपये, और जो सिविल की है ये 23% है। तो बकाया की जो परसेंटेज की ज़रूरत कोई नहीं है। ये जो है यहाँ से अगर जो है इस साइड पे जाएं तो ये 1014, इसमें मिलिट्री की कितनी थी 676, 2024-25 का जो बजट है, पिछला बजट 676, 66% जो है इसमें शेयर था। और सिविलियन का जो है यहाँ पे जो था पिछले बजट में 234, यानी 23% था, वो उतना ही है। अब आर्मी का 66 से बढ़ा के जो मिलिट्री का है यानी 70% कर दिया है, और खप ये डाल रही हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोफेसर मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो पेंशन जो है ना, फंड अलग है, मिलिट्री वो अकाउंट से मिलना चाहिए, वो सिविल उस फंड में डाला हुआ है। तो ये 70% ये है, और 23% जो है सिविलियन जो है उनको दे रहे हैं। और ये सिंड्रोम जो है तो किसकी वजह से जो है वो, और इसलिए कि जो मिलिट्री के लोग हैं उन्हें जो है दोबारा जॉब दी जाती है, और फिर वो सिविल में भी वो होती हैं, वो तो हम इसमें वो नहीं कर सकते कैलकुलेट। तो अगर ये वो शामिल करें तो फिर जो है ये और जो है ना, ये शायद 10 या 15% होगा सिविल का फंड। तो ये एक सिंड्रोम जो है अजीब व गरीब जो है। एक तो ये डिफेंस का कि बजट डिफेंस का ओवरऑल कम हुआ है, लेकिन पेंशन के सिंड्रोम के हवाले से ये दूसरी करेक्शन कर लेनी चाहिए। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो मिलिट्री की जो पेंशन का जो वाविला है, चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से ये ज़ाहिर सी बात है फेडरल गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। ये सूबों का नहीं है, सूबे जो है ना हेल्थ एजुकेशन है, वहाँ पे एलोकेशन तो कम है, लेकिन वो उनका सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल नहीं है। तो इस वाले से डिफेंस का बजट जो है ये 15% मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा है। लेकिन यहाँ पेंशनियर का जो सिंड्रोम है ये टोटली जो है बेसलेस जो है, पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, ये कौन सी इकोनॉमिस्ट पढ़ी है उन्होंने, ये 12 ये आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि पेंशन में इंक्रीज़ पिछले साल के मुकाबले में 4% जो है इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट विद रिगार्ड टू प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट में जो इजाफा हुआ है वो -8%, यानी ये इंटरेस्ट जो है पहले हम दे रहे थे 8,945 बिलियन, जो कि इस बजट में कम हो गया 8,206 बिलियन हुआ है। ये गुड साइन है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। और ये गवर्नमेंट जो कहती है कि हाँ जी इस बजट में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ है और जो बैलेंसिंग जो की गई है उसकी वजह से जो है ये हमें जो है फ्रूट्स जो हैं वो हासिल हो रही हैं। बहरहाल किसी हद तक ये बात उनकी सही है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखें, एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले बताया कि बजट में जो है सिर्फ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स नहीं होते, बल्कि एक और जो है मकसद जो है ग्रेटर जो है एम ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ द ग्रोथ विद डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ आज के ज़माने में। और उसमें जो है आपकी एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक डेवलप, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद ये होता है कि हायर ग्रोथ रेट विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन।
تو آپ کے اس میں انوائرمنٹ جو ہے وہ آج کے زمانے میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے سٹیز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں اب وہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پہ آ رہی ہیں. لاہور ہے، کراچی ہے، فیصل آباد، یہ آ رہی ہیں. حالانکہ ہمارا جو اس میں کاربن جو ہے امیشن میں جو ہے ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے لیس دین 1%، 0.1% بھی نہیں ہے شاید. تو ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن اس طرح کی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. بہرحال جو بھی ہے یہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے، چونکہ انوائرمنٹ جو ہے اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، دوسرے ممالک سے بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال اس کے لیے جو الوکیشن ہے وہ کم کر دی ہے، چیز جائے کہ بڑھاتے. 7 ارب روپیہ انہوں نے جو الوکیٹ کیا تھا پچھلے سال 2024-25 کے بجٹ میں، اور اس 25-26 کے بجٹ میں 3 بلین کر دیے. جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو ہر بندہ تھو تھو کر رہا ہے، اس کا بجٹ شاید 9 ارب جو ہے وہ روپے ہے. تو یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ کانشیس اباؤٹ اوور فیوچر. تو انوائرمنٹ کے ایک انوائرمنٹ اور دوسرا ہماری یوتھ، وہ میں کہیں آگے جو ہے وہ دیکھوں گا، میں آپ سے بات کروں گا. تو یہ ایک جو ہے اس کا ڈرا بیک ہے. اسی طرح ہیلتھ افیئرس اینڈ سروسز ایلوکیشن جو ہیں یہ اس کے بارے میں 19 بلین کر دیے ہیں. پہلے یہ 52 بلین تھے 2024-25. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایلوکیشن ہیلتھ ایلوکیشن جو ہیں سروسز جو ہیں یہ کم کیوں کی ہیں. حالانکہ کہتی ہیں جناح انسٹیٹیوٹ اور ہیپیٹائٹس سی اور بی پہ فوکس کریں گے اور سارے. تو یہ ہیلتھ پہ ایلوکیشن اگر کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر 5000 BHUs ہیں، RHUs بھی اتنے ہی ہیں، اور 2000 کے قریب جو ہے ہاسپٹلز ہیں، 3,15,000 کے قریب جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. اور اس ٹائم جو ہیں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ جو ہیں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو FSC میں جو ہے 65% سے زیادہ نمبر لیتے ہیں، جو اس ایگزام PMDC کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اور اس میں سے 45,000 کا داخلہ ہوتا ہے، اور ہر سال 35,000 شاید ڈاکٹر جو ہیں پاس آؤٹ ہوتی ہیں. تو یہ اور ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے، اتنے کم ڈاکٹر ہیں، اور یہ ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. تو وہ تو ٹارگٹ جو ہیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اسی 7 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، تقریباً جو ہیں 4-5 کروڑ جو ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں 2% آف دا پاپولیشن مینٹل ایلمنٹ کا جو ہے شکار ہے. اسی طرح ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس بی سی کے جو ہیں یہ 2-2.5 لاکھ جو ہیں نا، اور اسی طرح یہ ہمارے ہاں شاید ہزاروں میں 50,000 سے زیادہ HIV پازیٹیو جو ہیں کیسز شاید ہو گئے ہیں. اور اگر ٹیسٹ اگر مزید جاری رکھے جائیں تو شاید یہ اور فگر جو ہیں بڑھ سکتی ہے. ڈیئر ویوز، آپ بور نہ ہوں، یہ ذرا سنتے جائیں، فیکٹ ہے. اب ایک اور جو چیز ہے اس کا ڈائمنشن میں نے ذکر کیا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ ہمارے ہاں عجیب و غریب ہے. اور میں اسی والے سے کہ اگر یہ ڈیٹا جو ہیں اکنامک سروے جو ہیں وہ دیکھا جائے، گروتھ 2.5% رہی ہے اکنامک سروے 2024-25، اور اس میں سے انڈسٹری کی 4.77 ہے، ایگریکلچر کی 0.5 ہے، سروسز سیکٹر کی 2.91% ہے، اور پر کیپٹا انکم 1600 جو ہے وہ یہ 62 سے 1824 جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب انٹرسٹنگ چیز ہے اس گروتھ میں، انڈسٹری جو ہے وہ اس کو اگر ہم دیتے ہیں 4.77 اچھا شو کیا، لیکن یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا 1.47% یہ جو ہیں کم ہوئی ہے اس کی گروتھ. اور اس میں آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں سٹیل کی ہے، اس میں سیمنٹ کی ہے، اس میں یہ آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے، یہ ساری ڈاؤن ہوئی ہیں. اور کچھ انڈسٹری اس میں گروتھ ہے آٹو موبائل وغیرہ، لیکن وہ گروتھ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریکٹر کی پروڈکشن شاید 68,000 تھی جو کہ کم ہو گئی 35,000 رہ گئی ہے. تو یہ یعنی یہ صورتحال ہے. مائننگ وغیرہ کی جو ہیں وہ گروتھ 3.4% کم ہوا ہے. آئل گیس اینڈ کول جو ہے مین اس کا تو ماربل وغیرہ کا تو بڑا ہے، لیکن ان کا جو ہے آئل گیس اینڈ کول وغیرہ اس کا جو ہے وہ گروتھ کم ہوئی ہے. اور ایکسپورٹ جو ہیں آپ کی تقریباً اتنی ہی ہیں، اور پبلک ڈیٹ جو ہیں وہ آپ کا 73% آف GDP ہو گیا. تو یہ ڈائمنشن جو ہیں یہ ڈارک جو ہیں. اب
انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اگر ایگریکلچر سیکٹر، اب انڈسٹری اگر کم ہو رہی ہے تو جابس اپرچونیٹیز بھی کم ہو رہی ہیں، اور ایگریکلچر سیکٹر 0.5% ہے، اور وہ بھی گروتھ سے لائف سٹاک کی وجہ سے ہے، جس کا شیئر جی ڈی پی میں 14%، لائف سٹاک ڈیری جو ہے گوشت وغیرہ یہ سارا، اور سروسز سیکٹر میں جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں 64% ہے، تو اس کی وجہ سے یہ گروتھ ہو رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بیٹ، شوگر کین، رائس، یہ مین جو ہیں ہماری جو ہیں کیش کراپس اور سٹیپل جو ہے وہ فوڈ جو ہے، اس کی پر ایکل شیلڈ میں بھی، ایریا کلٹیویشن میں بھی کمی ہوئی ہے، اور یہ شارٹیج ابھی جو ہیں کچھ جو ہیں چینی کا بحران جو ہے وہ شوگر کین کے وجہ یہ جو ہے شروع ہو گیا ہے، چینی بڑی مہنگی ہوگی، اور آج احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اس طرح کا، تو یہ فیوچر میں میری جو فورکاسٹ یہ کہ یہ بہت بڑا بحران پیدا ہوگا، اور یہ فوڈ آئٹم جو ہیں نا یہ مہنگی ہوں گی، جو کہ ہمارا یہ اور یہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑیں گی، پہلے یہاں پہ مہنگی ہوں گی، پھر امپورٹ جب کریں گے فارن ایکسچینج ریزروز پہلے ہی جو ہیں 12 بلین یا 15 بلین ڈالر ہیں، وہ کم ہوں گے تو کرنسی پہ پریشر پڑے گا، اس کی جو ہے ڈی ویلیو ہوگی تو انفلیشن کا ایک اور آئے گا، بہت بڑا ریلا آئے گا، اور یہ جو کہہ رہی ہیں 7.4% افراط زر ہوگا یہ اس سال، لگتا ہے یہ کہ دوبارہ یہ 15% سے ایکسیڈ کر جائے گا۔ تو یہ گروتھ کے بارے میں یہ انڈسٹری اور سروسز سیکٹر جو بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں جو ہے آپ کی سروسز سیکٹر میں ہول سیل جو ہے ریٹیل، اس میں جو ہے کمی آئی ہے۔ تو فوڈ آئٹم میں جب وہ کمی اس کا مطلب ریزن یہ ہے کہ انفلیشن اتنا ہے، لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے، ان امپلائمنٹ اتنی ہے، افراتفری ہے، بے یقینی ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا ہے۔ تو یہ بجٹ اس والے سے یہ چیزیں ٹیکل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں انکم ڈسپیرٹی کی آمدنیوں میں تفاوت جو ہے امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے، یہ ہمارے بجٹ جو ہے ڈیفرنٹ بجٹ، اور اس میں کوئی ایسی اسٹریٹجی مجھے جو نظر نہیں آتی، ہر بجٹ میں اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں کہ ہمارے ہاں انکم ڈسپیرٹی کی 2% لیڈ جو ہیں 95% ویلتھ پہ اس ٹائم جو ہیں وہ کنٹرول کیے گئے ہیں، اور یہ ورلڈ بینک کی شاید جو ہے رپورٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو 10% پورسٹ جو ہیں وہ گروپ ہے، اور 10% ریچسٹ جو ہیں وہ اپنی انکم کا جو ہے 10% جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو غریب جو دیتے ہیں 12%۔ ریزن یہ ہے کہ ٹیکسز ہمارے انڈائریکٹ جو ہیں چھپے ہوئے زیادہ ہیں، وہ اس پرائس میں ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں انڈائریکٹ جو ہے ٹیکسز شاید یہ 52% جو ہیں، بقایا جو ہے وہ 48% یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہے۔ دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں۔ پرس اینڈ پریولیج کے بارے میں، اور یہ پائڈ کی ریسرچ ہے کہ $4 ٹریلین جو ہیں پرس اینڈ پریولیجز، آپ دیکھتے ہیں کہ جو جس طرح آپ کے وابڈا کا چیئرمین ہے، زیڈ ٹی بی ایل کا چیئرمین ہے، یا کوئی اسی نیب کے ہیں یا دوسرے ہیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں، یا ٹیکس محتسب ہے، یہ ان کی ملین میں جو ہیں وہ ورث اینڈ پریولیجز ہیں۔ اسی طرح جوڈیشری دیکھیں یا دوسری یہ سارے جو لوگ ہیں، تو ان پہ بات کرنا بھی خاصا جو ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ کرنا پڑتی ہے۔ ٹیکس ایویژن 5 ٹریلین کا ہوتا ہے، $5 ٹریلین۔ ابھی میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹل ریونیوز جو ہیں وہ کتنے ہیں، 1100 کچھ ہے، اور 500 ملا کے 17,000 جو ہیں وہ بلین جو بنتے ہیں، تو 5,000 سے زیادہ جو گیپ ہے، تو یہ 5 ٹریلین جو ہے۔ اور ایک جو ہے پوائنٹ والوں کی جو ریسرچ ہے، پوٹینشیل ہمارے ہاں $20 ٹریلین کی ہے، روپے کی ہے، اور اگر ہڈن اکانومی سبٹیرینین جسے اکانومی کہتی ہیں اس کو وائڈ کیا جائے تو $34 ٹریلین، یعنی ہم قرضہ دوسرے ممالک کو دے سکتے ہیں اتنے ہاں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان امپلائمنٹ یہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پہلے ہی جو گورنمنٹ بتا رہی ہے 45 لاکھ جو ہیں، تو فری لینس اکانومسٹ کہتی ہے 1 کروڑ سے زیادہ ہیں، حکومت وہ کہتی ہے 1,30,000 کو جو ہیں ہم وہ ٹرینڈ کریں گے، 56 آئی ٹی اسکل اور جاپان بھیجیں گے، چائنا 1,000 ایگری گریجویٹس بھیجیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ 60-70 ہزار تو انجینئر جو ہیں فارغ پھر رہی ہیں، تقریباً ملک کے اندر 1,60,000 شاید انجینئرز ہیں، 2 لاکھ جو ہے وہ شاید یہ میں نے بتایا کہ 3 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز ہیں،
اور یہ رول رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی فارغ ہو رہی ہیں، یعنی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کامن مین، اور وہ کشتیوں پہ بیٹھ کے یونان جا رہی ہیں، مر رہی ہیں. تو یہ ان امپلائمنٹ، اور اس سے یہ جو لاس ہوتا ہے کہ ایک تو جو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ورکنگ آورز جو ہیں وہاں پہ آپ کے ضائع ہوتی ہیں. ایک شخص اگر 1 گھنٹے میں 10 روپے کی چیز بناتا ہے تو اس کے سال کے جو ہیں، اور اگر 1 کروڑ کے اگر حساب لگایا جائے تو یہ بلین آف جو ہیں روپیز جو ہیں ہمارے جو ہیں یہ ضائع ہوتی ہیں. دوسری سائڈ پہ اسی وجہ سے جو پاورٹی لائنز 46% جو ہیں ورلڈ بینک کی جو ہیں وہ جو رپورٹ آئی ہے، لوگ جو ہیں نیچے چلے گئے ہیں، ان امپلائمنٹ ہوگی، برڈن ہوگا، خودکشیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اسی طرح کرائم ریٹ جو ہیں وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ ان امپلائمنٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ مجھے نیگیٹو ڈائمنشنز کے انہوں نے یہ کہا ہے اس بجٹ میں، فائنانس منسٹر نے، کہ ہم 6 ڈویژن کو 3 میں اور 35 کمپنیز جو ہیں وہ مرج کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے 35,000 یا 50,000 جابز جو ہیں وہ کم کر رہی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں. تو پبلک سیکٹر میں جو ہیں جابز ملتی تھی، پرائیویٹ سیکٹر تو چل نہیں رہا، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، سروسز سیکٹر جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی گروتھ ہی کوئی نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور یہ مین جو کراپس ہیں، ویٹ، شوگر کین، رائس وغیرہ، کراپ ایریا بھی کم ہو رہا ہے، پر ایکٹ ییلڈ بھی کم ہو رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہیں وہ، تو یہ اب میری جو فورکاسٹ ہے فیوچر میں، یہ ان امپلائمنٹ اور گمبھیر، پھر یوتھ، اور نیکسٹ ہے انفلیشن کے بارے میں جو ہے میں یہ ان کی فورکاسٹ 7.4%، لیکن میں کہتا ہوں کہ چونکہ ایگریکلچر سیکٹر کی مین کراپس جو ہیں وہ ہے کم ہیں، تو وہ شارٹ ہوں گی تو مہنگی ہوں گی. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے انین اور پوٹیٹو اتنا، اور ٹمیٹو اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ سستے، نیکسٹ ایئر وہ جو ہیں وہ شارٹیج ہوگی، جو کہ فارمر وہ کلٹیویٹ نہیں کرے گا. تو اب وہ بھی کرائسس ہے. انڈسٹریز جو ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچررز جو ہیں، میں نے کہا ہے فوڈ ہے جو ہے، یا آپ کی بیوریجز ہے، اور یہ آپ کی اسٹیل ہے، یہ سیمنٹ، اور یہ اس طرح کی جو ہیں یہ چیزیں، ان کی کمی ہوئی ہے اس میں، یہ گروتھ ریٹ میں. تو جابس جو ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے ہی پرووائڈ کر رہی ہیں. آئی ٹی کتنی جابس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو کچھ ہزار لوگ رہ چاہیے، وہ میرا خیال ہے $500 ملین کی جو ہیں ایکسپورٹ کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے یہ انفلیشن جو ہے بہت، یہ 7.4% جو ہے یہ میرا خیال ہے 15 to 20% رہے گا. ونس اگین جو ہیں ہم اسی اس میں چلے جائیں گے. ایک اور چیز جو ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ انورس جو ہیں وہ بجٹ ہے. انورس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے بجٹ میں کیا تھا کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ٹیکس سلیبز بھی جو ہیں بڑھائی تھی، ان کے ریٹ بھی بڑھائے تھے، اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی بڑھائی تھی، ٹکا کے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. انہوں نے ریفارمز بھی کی ہیں اس میں پی آر میں، کہ وہ پے جو ہیں سینیارٹی کی بیس پہ نہیں ہوگی، پرفارمنس کی بیس پہ ہوگی. ای بلنگ ہے، اسی طرح اے آئی سے جو ہیں وہ رینڈم سلیکشن کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور فیک جو ہیں کلیمز جو ہیں انہوں نے میرا خیال ہے 9 بلین روپیز کے شاید جو ہیں ڈیٹیکٹ کیے ہیں. تو کچھ یہ اس طرح کی ریفارمز کرنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور انٹرسٹ ریٹ میرا خیال ہے 18% سے شاید وہ انٹرسٹ پالیسی جو تھی، اس کی وجہ سے جو ہیں ان کے ریونیوز جو ہیں وہ کلیکشن کم ہوئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے بجٹ میں ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے، لیکن انہوں نے نان بینک جو ہیں وہ ریونیوز اس میں اضافہ کی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان کا میں نے بتایا 2.6 ٹریلین تھا، وہ اس سال انہوں نے کہا ہے 2.4 ٹریلین روپیز ہوگا. اسی طرح ڈیویڈنڈس میں انہوں نے کیا ہے، اور پکڑ دکڑ کر کے تو مختلف وصولیاں جو ہیں صوبوں سے کی ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے کی ہیں. یہ تو 60% رائز آئی ہے نان بینک جو ہے اس میں، نان ٹیکس ریونیو اس میں. تو یہ اس طرح انہوں نے یہ پورا کیا ہے. تو اب جو ہے انہوں نے ریورس کیا ہے کہ یہ سارے ٹیکسی سلیبس جو ہے وہ کم کیے ہیں ساری. اب دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آپ کا بین پراپرٹی کا بزنس بھی بیٹھ گیا تھا. تو اب یہ دوبارہ یہ آئے ہیں، لیکن یہ نارملائز ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے شاید یہ 1 سال کے دوران نہیں، اور یہ بہت بڑا بحران آٹے، چینی، دال کا، اور یہ قیمتوں کا، اور ٹیکس جو ہیں کلیکشن کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے
ساتھ ہی پولیٹیکل ٹرمائل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھیلتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ اس والے سے کوئی اچھی جو نوید جو ہیں وہ آگے وہ پھر دیکھ. اچھا اب بات ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی از ان ریسیشن. جب آپ کی ویج ریٹ بھی کم ہے، جب انپلائمنٹ بھی زیادہ ہے، پروڈکشن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، فیکٹریاں بند ہیں، آپ کی ایگریکلچر سیکٹر، سروسز سیکٹر جو ہیں گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے بڑھنی چاہیے. اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھے گی کہ آپ جو ہیں گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے تو بڑھائی ہے، صوبوں نے اس طرح نہیں بڑھائی، اسپیشلی پنجاب نے پینشن میں اضافہ کریں. یہ لوگ جو ہیں جا کے خرچ کریں گے. اسپیشلی گورنمنٹ جو ملازمین وہ خرچ ہی کرتے ہیں، جو کہ بیسک نیڈز ان کی پوری کوئی نہیں ہوتی. اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں، یہ جو کہانی جو آپ نے سنی ہے، اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ یہ آپ اپنے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھا جو ہے اس میں پرسنٹیج انکریز زیادہ کی ہے. اور ایکسپینڈیچرز میں جو انکریز ہے وہ جسٹ 1.1%. ریونیوز جو ہیں وہ پریویس ایئر سے جو اگر آپ دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کے ریونیوز میں جو اضافہ ہوا ہے 2024-25 کے بجٹ اور 25-26 کے بجٹ میں جو ہے وہ جو اضافہ ریونیوز میں جو ہے انکریز ان نیٹ ریسیٹس میں، یعنی وہ 12.93% ہوا ہے، جو کہ 2024-25 میں 9,805 تھا، جو کہ 2025-26 میں 11,072 ہے، 11,072. یہ جو ہیں یہ پرسنٹیج انکریز ہے. نیٹ ریسیٹس جو ہیں اس میں انکریز ہے 12.93 یعنی 13% ہے. انکریز ان ایکسپینڈیچرز جو ہیں یہ 2024-25 میں 17,249 بلین تھے، جو کہ بڑے ہیں 17,573. تو اس میں جو انکریز آئی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر 1.77%. اس طرح جو ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہیں وہ کم ہو گیا ہے. اور وہ پہلے کیا تھا، اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ 6,435 تھا 2024-25 میں، جو کہ 5,037 جو ہیں وہ ہو گیا ہے. تو یہ -0.56 سے کم ہو کے -3.9% ہے 2025-26 کا. تو یہ ٹرکس ہیں. اور یہ سمجھ نہیں جب آپ ایکسپینڈیچرز کم کرتے ہیں یا اس میں یعنی انکریز نہیں کرتے اس حوالے سے جتنی کہ آپ کی انکم ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ C+I+G جو ہے وہ کم ہوگی اور آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی، خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ریسیشن فردر جو ہے گمبھیر ہوتا جائے گا. تو یہ جو اس بجٹ میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈرا بیک جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، لوکل اینڈ فارن سورسز، یہ تو اچھی اسٹریٹجی ہے کہ لوکل ریسورسز پہ جو ہیں اور ری پیمنٹ کی ہے. میں نے میرے خیال ہے پچھلے پارٹ میں بھی میں نے یہ بات شاید کر لی ہے کہ نیٹ فارن سورسز نیٹ جو ہیں 106 بلین ہے. ٹوٹل ایکسٹرنل ریسیٹس جو ہیں ہماری 2025-26 میں 5,777 جو ہیں وہ بلین، اور فارن جو ہے 2024-25 کے بجٹ میں. اور فارن لان جو ہیں ری پیمنٹ جو ہیں وہ فارن کی ہے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم جو ہیں وہ کر کے تو یہ 5,472 اور 199 جو ہیں وہ بلین ہے. تو اس والے سے یہ ہمارے پاس جو ہیں 106 بلین جو ہیں ریسیٹس جو ہیں ہماری، یعنی ہم نے زیادہ واپس کی ہے قرض. یہ اچھی بات ہے. اور اسی والے سے پہلے شاید $5 بلین کی ضرورت ہوتی تھی، اب 3 شاید وہ بلین ڈالر کی ہماری ضرورت رہ گئی ہے. تو یہ جو ہے کم ہو گیا ہے. تو لوکل سورسز پہ جو ہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھی آگے جو ہے وہ میں نے کہا ہے کہ اس پہ انٹرسٹ اور وہ بعض لوگوں کا فائدہ ہے لیکن اکثر کا جو ہے وہ نقصان ہے. اینی ہاؤ، ہم پچھلے بجٹ میں تو یہ نان بینک بارنگ پہ جو ہے شفٹ ہوئے ہیں، لیکن اس جو ایڈوانسز تھے، لونز تھے، وہ لیے ہیں، زبردستی لیے ہیں. یا اسٹیٹ بینک کا پروفٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو کہ بہت ہائی تھا، ایکسچینج گینز اور اسٹیبلٹی اس میں جو ہے کسی حد تک آئی ہے. 279 روپیز $1 جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ یہ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہوا ہے. تو بہرحال نان ٹیکس ریونیوز کا لیکن اور اس میں جو ہے انہوں نے نان ٹیکس ریونیوز اس طرح بڑھائے ہیں کہ موبائل فون سیٹس پہ جو ہیں لیوی بڑھائی ہے، آئل گیس پہ جو ہیں بڑھائی ہے،
نان ٹیکس ریونیوز کا 60% وہ شیئر جو ہے وہ بڑا ہے. لیکن اس میں یہ شاید کوئی یہ وائبلٹی نہیں ہے اس میں ٹیکس میں کہ یہ نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ بڑھیں گے، بلکہ نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ شاید اب شیئر جو ہیں یہ آئل وغیرہ پہ اس پہ یہ بڑھانے کی وجہ سے برڈن بڑھ رہا ہے، شاید یہ آپشن موجود نہیں ہے. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بھی ہم نے بات کر لی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یس دس از ویری امپورٹنٹ. بلیم جو ہے وہ کرتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو. وی بلیم آئی ایم ایف، اوکے وہ ہمارے ساتھ کنڈیشنلٹی جو کی ہیں لیکن وہ انہوں نے خود سائن کی ہیں، اور انہوں نے یہ ریلیز کیا ہے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ جو ہیں وہ RSF جو ہے وہ ریلیز کیا ہے 1.7 بلین ڈالر کا، کہ یہ آپ جو ہیں وہ مختلف جو ہیں یہ ایسے معاملات جو ہیں اسٹیبلٹی والے ہیں یہ اور ریزیلینس جو ہیں یہ انوائرمنٹ اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں یہ آپ خرچ کریں. اور وہ کنسرن انہوں نے شو کیا ہے لیکن ہم نے نہیں شو کیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو یہ بلیم کرتی ہے کہ وہ تنخواہ بڑھانے میں یا ادھر ادھر یہ، لیکن یہ ہمارے ہاں یہ پالیسی میکرز جو ہیں، اکانومسٹ جو ہیں، یہ پنڈتس جو ہیں، اکنامک پنڈتس جو ہیں، یہ ان کی ارریشنل اللاجیکل جو پالیسیز ہوتی ہیں اور ڈائلاگز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے آئی ایم ایف کا قرضہ بھی جو ہے وہ ایک درد سر بن جاتا ہے. اور یہی قرضہ کوریا اور انڈیا نے جو یوز کیا ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں بلیم جو ہے آئی ایم ایف کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان اکانومسٹ کو جو ہے، اکانومسٹ نہیں ہے بلکہ بینکرز جو ہیں اور یہ جو کرائے کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے فیسیلیٹیشن کونسل جو کہ بنیادی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور بیوروکریسی کے درمیان بھی ایک جنگ جاری ہے. اور بیوروکریٹس جو ہیں اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہی امداد اللہ بوسال، وہی کیا نام ہے ڈاکٹر ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب وہ بیوروکریٹ ہے میرے خیال ہے، ان کے پرائم منسٹر صاحب کے جو ہیں دست راست ہیں، اور ان کا نام میں بھول رہا ہوں. اور وہی پنجاب میں وہی فائننس سیکرٹری اے کے شیردل کے بیٹے، اور وہی جو ہے CDA کے چیئرمین جو ہے، اور یہ PMLN کے جو ہے خاص جو ہیں بیوروکریٹس ہیں اور ورکرز ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ پارٹی کے ورکرز ہیں. تو یہ ان کے درمیان یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں بہرحال. تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا. وہ یہی ہے کہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں فورسز اور کوئی پازیٹیو سائڈ پہ موو نہیں کرتے. اس میں ایک جو ہے وہ مجھے جو ہے اکنامک پلاننگ کا جو میں نے کہا کہ GDP وتھ گروتھ، وہ بات مجھے کہیں ٹچ تو کیا ہے کہ انہوں نے جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں 168 بلین جو ہیں انہوں نے رکھا ہے، اور وہ اس والے سے انہوں نے شاید جو بیکورڈ ایریاز گلگت JK وغیرہ جو ہیں ان کو 64 بلین اور ٹرائبل ایریا کو جو دیا ہے اس کا میرا خیال ہے 64 بلین دیا ہے ٹرائبل ایریا کو، اور ان کو شاید 48 بلین روپیز جو ہیں ایچ ٹو آؤٹ آف دس 164 بلین جو ہے روپیز جو ہے پیکیج کی ہے. اسی طرح انہوں نے یہ اچھا کیا ہے کہ سکی کناری اور دامیر بادشاہ اور ان کے لیے شاید انہوں نے الوکیشن جو ہے یہ کی ہے شاید 10-20 ارب روپیہ، اور یہ شاید 75 بلین شاید روپیز شاید بنتا ہے یہ الوکیشن، یہ یا 90 بلین یہ الوکیشن کی ہے. چونکہ نیئر اباؤٹ یہ کمپلیشن ہے، یہ 2027 28 29 تک یہ میرا خیال ہے مین اسٹریم میں آ جائیں. ریکارڈ ایک جو ہیں اس کو بھی ڈیولپ کر رہی ہیں وہ، اور وہ 37 ایئرز میں یہ 75 بلین جو روپیز جو ہیں اس سے جو ہیں وہ آمدنی ہوگی، اور یہ 41,000 بندوں کو جاب بھی دیں گے. اور ٹیکس کنٹریبیوشن اس کا جو ہے وہ رائلٹی اور ٹیکس کنٹریبیوشن 15 بلین روپیز ہوگا. یہ ایک ریکارڈک وغیرہ اس کو ڈیولپ کر رہی ہیں، وہ علاقہ اس والے سے ڈیولپ ہو جائے گا. اسی طرح اسکول جو ہیں انہوں نے دانش اسکول جو ہیں میرا خیال ہے شاید 11 جو ہیں، اور 3 یہ جو ہے آپ کے GB اور یہ ان علاقوں میں بیکورڈ ایریاز میں بلوچستان کے علاقے میں، ایک اسلام آباد میں کھولنے کا، اور ایک یونیورسٹی جو ہے وہ شاید
دانش نام کی جو ہیں یہ کھول رہی ہیں. لیکن اسلام آباد میں پہلے ہی جو ہے برمار ہے پرائیویٹ یہاں پہ کھولنا. مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں وہاں پہ تو کھولنا. پھر آلریڈی جو اسکول ہیں گورنمنٹ کے ان کی کیا پوزیشن ہے, کیڈٹ کالجز بھی ہیں, اگر انہیں کو اپ گریڈ کریں ان کو ماڈرنائز کریں, نئے کھولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ بہرحال سسٹم چلتا کوئی نہیں ہے, یہ فلاپ ہو گئے تھے پنجاب میں بھی. تو بہرحال پتہ نہیں یہ کیوں جو ہیں یہ اس پہ یہ تھوڑی سی مجھے پلاننگ جو ہے وہ لیکن یہ لوکیشن بہت تھوڑی ہے. 168 یا 200 بلین ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ 7% ہے, 1000 یعنی 1 ٹریلین کے قریب جو ہیں روڈز پہ ایلوکیشن پہ. میرا خیال 64 بلین جو ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو جو ہیں کچھ پروجیکٹس کے لیے دیا ہوا ہے. لیکن بہرحال روڈ بننے سے, تعلیمی ادارے بننے سے, ہاسپٹل بننے سے اکنامک ڈیولپمنٹ, لیکن یہ فائننس بہت تھوڑی ہے. اور بالخصوص جب کرپشن اتنی ہے کہ ہمارا جو بجٹ صرف جو ہے نا پریکٹیکلی 25% جو ہیں وہ وہاں پہ لگتا ہے, بقایا سب لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. بلوچستان میں جو سردار ہیں وہ کھا جاتی ہیں, ادھر ہر علاقے میں جو ہے وہاں پہ ورکرز ہیں اور ہیں, پھر آپ کے جو ادارے ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کرتی ہیں جس میں آپ کا کنسٹرکشن کا ہے, دوسری ہیں, یہ سارے یہ ان کی جیبوں میں پیسہ چلا جاتا ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں کہ آئی ایم ایف کو بلیم کرنا اور یہ ساری چیزیں اور اپنے آپ کو بھی بلیم کرنا چاہیے. یہ جو لاسٹ ون پوائنٹ ہے یہ دس از ویری امپورٹنٹ. قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی آمدنی بڑھا کے اور خرچ کم کر کے. ہم اپنی آمدنی نہیں بڑھا رہے اور اخراجات وہ بڑھاتی ہیں. ڈیفیسٹ بجٹ جو ہیں یہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اور ساتھ ٹیکسیشن سٹرکچر بھی ہمارا جو ہے وہ, تو یہ ہماری پوٹینشیل جو پائٹ کی جو ریسرچ ہے میں نے بتایا 20 ٹریلین روپیز کی ہے. اور اگر جو بلیک اکانومی ہے انڈر گراؤنڈ یا سبٹیرینین اکانومی جو ہے وہ اگر ڈالی جائے تو یہ 34 ٹریلین ڈالر. ابھی ٹیکسیز 5 ٹریلین ڈالر کے جو ہیں وہ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. یہ ٹائر ٹیوب اور یہ آپ کی فارماسیوٹیکل اور یہ پراپرٹی اس کا جو ہے سروے ہے کہ 700-800 ارب روپیہ جو ہیں ٹیکس ایویژن جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ میں نے بتایا 51% اب آ گئے ہیں اور دوسرے 49% ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسز, جبکہ دنیا میں جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 64 یعنی 60 to 64% ہے. اور ہمارے ہاں یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ٹیکس پوٹینشیل کہاں کہاں پہ ہے. ایگریکلچر سیکٹر کا جی ڈی پی میں شیئر 23% ہے, انڈسٹری کا شاید 20% ہے, اور سروسز کا جو ہے یہ اس میں جی ڈی پی میں 58% ہے. جبکہ یہ ٹیکسیز میں جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کا جو ہے وہ شیئر جو ہے 6% ہے اور 64% انڈسٹری کا ہے. انڈسٹری یعنی جو کہ کارپوریٹ سیکٹر وہ خاصا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور جو سروسز سیکٹر کا اس کا میرا خیال ہے 12 یا 14% ہے. تو یہ انڈر ایکسپلائٹڈ جو ہیں یہ ان کو بھی ٹیپ ہی نہیں کیا گیا. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 5% جو ہیں لینڈ لارڈ جو ہیں نا 65% فارم لینڈ ہولڈ کر رہے ہیں, 15% جو ہیں وہ 65% شاید یا یہ 64% کر رہے ہیں جو پور ہیں, چھوٹے جو ہیں وہ فارمرز ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ پوٹینشیل ہے اور یہ جو ہیں پوزیشن ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی. اور یہ ساری اور انٹرسٹنگ چیز ایک جو ہے پائٹ نے جو ہیں وہ شاید عبدالستار صاحب ہیں انہوں نے بتائی ہے کہ 70 ٹیکس 37 کمپنی جو ہیں وہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ. اور ابن خلدون یہ کہتا ہے یہ بلکہ وہ ریگ اکنامکس یا ریگن کے دور میں جو اپلائی ابن خلدون کی فلسفی کو فالو کیا گیا. وہ یہ کہتا ہے ٹیکس ریٹ جب وہ نمبر آف ٹیکسز بڑھتے ہیں تو خاص اسٹیج کے بعد اس کے سے ریونیوز کم ہو جاتی ہیں. تو یہ فلسفی جو ہے پاکستان میں اسی وجہ سے ریونیوز ہماری کلیکشن جو ہے ٹیکسز کی جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ٹیکس ایویژن جو ہے اتنی زیادہ ہے. ٹیکسز ہمارے ہاں ٹیکس ریونیو 1400 جو ہے یعنی 14 ٹریلین 14131 جو ہیں یہ بلین روپیز ہیں. جبکہ میں نے کیا بتایا 5 ٹریلین ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اور پوٹینشیل کتنی ہے 20 ٹریلین جو ہیں وہ ہے. اور یہ اس حوالے سے دیکھیں یہ کتنی ہے, تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ لوگ ٹیکس تھے ہول سیل اینڈ ریٹیلر آج بھی وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, یہ سب سے زیادہ ٹیکس جو ہیں اور ان کا
شیئر جو ہے سروسز سیکٹر میں ہول سیل ریٹیلر کا جو ہے شاید یہ 20% سے زیادہ ہے. تو یہ سارے، اور وہ میں نے وہاں پہ بات کی ہے، وہ میرے لیکچر آپ سن لیں. اور اس میں انہوں نے جو کیا ہے کہ بہت اتنی کوشش کے باوجود بھی 3000 سے زیادہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکے. بہرحال یہ ٹیکس پوٹینشیل کو جو ہے سپلائی ہمارا ٹیکسیشن سٹرکچر اس کو جو ہے بہتر کیا جائے. گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پے ہے وہ سینیارٹی کی بیس پہ نہیں ہے، پرفارمنس کی بیس پہ ہوگی. انہوں نے آئی ٹی جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ انوالو کیا ہے ای بلنگ کے تھرو جو ہیں، اور یہ پروڈکشن ٹریکنگ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. شوگر میں وہ کہتے ہیں 47% انکریز آئی ہے جو فرٹیلائزر تک، اور دوسرے جو ہیں اس میں لے کے جا رہی ہیں. اسی طرح ای انوائسنگ کا جو ہے وہ کر رہی ہیں. اے آئی کے تھرو جو ہیں وہ رینڈم جو ہیں ٹیکس وہ نکال رہی ہیں، اور میرا خیال ہے 3-4 لاکھ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ٹریس آؤٹ کیے ہیں. اور اسی طرح جو فیک جو ہیں کلیمز جو ہیں وہ 9 بلین روپیز کے انہوں نے کیے ہیں. تو یہ کامیابیاں تو ہیں، لیکن اتنی جتنی پوٹینشیل ہے وہ وہاں پہ نہیں جا رہے. اور زیدی صاحب کی اگر بات سنیں تو یہ دیکھیں کہاں تک لنک جڑتی ہیں، کہ یہ آرمی چیف تک جڑتی ہیں اور سارے بیوروکریٹس، اور کہاں تک یہ جس طرح باجوہ صاحب نے، اور کہاں تک یہ کتنے جو ہیں. تو انہیں یعنی یہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جو ابھی جو SIFC جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بہت اچھا کر رہی ہے. تو ایک پیج پہ ہوں گے. کسی سیاسی پارٹی کو ٹیکس جو ایویژن کرتے ہیں اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. آج کل جو اپوزیشن میں الگ مولانا صاحب ہیں یا PTI ہے، تو انہیں جو ہے نا نہیں سپورٹ کرنی چاہیے. جو ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اپوزیشن ان کی سپورٹ کرتی ہے، اور پھر جو ہیں یہ اس میں دے ٹیک ریفیوج ان دس. تو یہ اگر یہ کرتے ہیں تو ہمارے ریونیوز، ہمیں کوئی قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سرکولر ڈٹ ہوگا، بلکہ ہم قرضے دینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ اتنی ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے. تو یہ اس بجٹ کا جو ہے جو ڈرا بیک ہے. میں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. لیکچر بہت لمبا ہو گیا ہے، معذرت، لیکچر ہوتے ہی لمبے ہیں. آپ پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں 2-2 گھنٹے کے جو ہیں وہ لیکچرز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوپ اٹ وڈ بی یوزفل فار یو. کوئی اور اگر ایشو ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ میرا کانٹیکٹ نمبر اس پہ بات کر سکتے ہیں. اینی ہوپ یو وڈ سبسکرائب مائی چینل ایز ویل، بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ TV. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. پروفیسر شکیل عباسی آپ کو خدا حافظ کہتا ہے. السلام علیکم.